پاکستان کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن انعام کے لیے نامزد کرنے کی تجویز ایک بین الاقوامی بحث کا آغاز بن چکی ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بحث میں خود ٹرمپ بھی کود گئے ہیں۔ وہ اس حوالے سے مایوس، طنزیہ اور جذباتی بھی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر لکھا، مجھے کانگو اور روانڈا کے درمیان دہائیوں پرانے خون ریز تنازع کو ختم کرانے پر نوبل انعام نہیں ملے گا، مجھے بھارت اور پاکستان کے درمیان ممکنہ جنگ رکوانے پر بھی نوبل انعام نہیں ملے گا، میں کچھ بھی کر لوں مجھے نوبل انعام نہیں ملے گا۔ اور شاید وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ان کی قیادت میں نہ صرف مشرق وسطیٰ میں ابراہم معاہدے ہوئے لیکن نوبل انعام پھر بھی نہیں۔ مگر کیوں؟ نوبل امن انعام دیا جاتا ہے ان افراد یا اداروں کو جو بین الاقوامی بھائی چارے، مسلح تنازعات کے خاتمے اور پائیدار امن کے قیام میں غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ یہ فیصلہ ناروے کی نوبل کمیٹی کرتی ہے اور یاد رکھیے ہر نامزدگی 50 سال تک خفیہ رکھی جاتی ہے۔ عالمی جریدے دی گارڈین، اکنامک ٹائمز آف انڈیا نے اس پر ہیڈ لائنز دی کہ پاکستان نے ٹرمپ کی بھارت پاکستان کشیدگی میں فیصلہ کن کردار کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی نامزدگی کی حمایت کی ہے، لیکن بھارت نے سختی سے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ نوبل کمیٹی ایسے افراد یا اداروں کو ہی نامزد کرتی ہے جن کی امن کے لیے کوششیں پائیدار، دیرپا، پر اثر اور عملی ہو۔ مگر ٹرمپ کے کئی اقدامات وقتی اور علامتی تھے، جیسے شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات جو کسی دیرپا معاہدے میں تبدیل نہ ہو سکے۔ ٹرمپ نے پیرس معاہدے، ایران نیوکلیر ڈیل اور دیگر عالمی معاہدوں سے امریکہ کو نکال لیا۔ ان کے دور حکومت میں امریکہ کے اندر نفرت انگیزی، نسل پرستی اور جمہوری اداروں پر حملے، خاص طور پر 6 جنوری 2021 کا کیپٹل حملہ جس کو بھی امن کے خلاف اقدام تصور کیا جاتا ہے، جبکہ سابق امریکی صدر باراک اوباما کو صدارت کے پہلے سال میں یہ انعام مل گیا تھا جس پر ٹرمپ آج بھی ناخوش ہیں۔ ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن کے مطابق بھی ٹرمپ کی عوامی زندگی کا مرکز ان کی اپنی ذات کا جلال ہے اور نوبل انعام ان کے کمرے کی دیوار پر سجانے کے لیے ایک شاندار شے ہوتی۔ نوبل کمیٹی خاموش ہے مگر تاریخ ہر لفظ اور ہر عمل کو یاد رکھتی ہے۔